نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ضلالت و جہالت سے مبرہ اور دلائل و براہین سے آراستہ ہے۔ اسلام کے تمام احکام پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اور اس دین مبین میں خرافات و بدعات کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب کوئی نام نہاد عالم دین، مفتی یا محدث ایسا نہیں جو اس دین مبین اور صاف شفاف چشمے میں بدعات و خرافات کا زہر ملائے۔ لیکن افسوس ہے کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں نے اس دین صافی کو ضلالت و جہالت سے خلط ملط کرنے اور خرافات سے داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دیگر مہینے کی طرح ماہ سفر میں بھی کچھ جاہلانہ رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ سفر کا مہینہ اسلامی مہینوں کی لڑی کا دوسرا موتی ہے۔ اس مہینے کے بارے غلط باتوں کو ختم کرنے کے لیے اسے سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی کسی بھی آیت یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بھی فرمان میں یہ مذکور نہیں ہے کہ ماہ سفر میں نحوست ہوتا ہے یا اس مہینہ میں مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ سفر کا مہینہ دیگر مہینے کی طرح یعنی اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد واقعات، بعض صحابیات کی شادیاں اور متعدد صحابیوں کا قبول اسلام بھی اسی ماہ میں ہوا، اور عقل سے بھی سوچیں کہ مہینہ یا زمانہ کا وقت کیسے اور کیوں منحوس ہو سکتا ہے۔ بلکہ ماہ سفر میں تو نحوست کا شبہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا نام ہی سفر المظفر ہے، جس کے معنی یہ ہے کامیابی کا مہینہ۔ جس مہینے کے نام میں ہی خیر اور کامیابی کے معنی پوشیدہ ہوں، وہ کیسے نحوست والا مہینہ ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال افعال سے مذکورہ بالا خرافات، توہمات کا باطل ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی ماہ نکاح کیا۔ انہی کے بطن سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد ہوئی، سوائے آپ کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، وہ سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی فتوحات اسی مہینے میں ہوئیں، جن میں خیبر کی فتح سر فہرست ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے ان عقائد کی تردید کی۔ صحیح بخاری میں ہے، کوئی بیماری کسی مریض سے دوسرے کو نہیں لگتی، بدشگونی اور حامہ کی کوئی حقیقت نہیں، سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ حامہ عربوں کے وحی میں ایک پرندہ ہے جو مقتول کا قصاص نہ لینے تک صدا لگاتا رہتا ہے کہ مجھے سیراب کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے ہمارے دین کے معاملہ میں نیا کام شروع کیا جو آپ خلفائے اربعہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں تو وہ مردود ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرح برصغیر کے تمام مقاصد فکر کا بھی یہی موقف ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اس میں شادی وغیرہ بالکل کی جا سکتی ہے، اور ماہ سفر کے آخری بدھ میں خوشی کی کوئی تقریب منانا دین نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔